میرے عزیز سامعین، آج ہم تاریخ اسلام کے ایک ایسے باب کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے پڑھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہ داستان ہے اس روضہ مقدس کی جس پر صدیوں تک ظلم کے طوفان امنڈتے رہے، جسے بار بار مسمار کیا گیا، جلایا گیا، مگر دنیا کی کوئی طاقت حسین ابن علی کے نور کو چھپا نہیں سکی۔ آج اس کی علمی گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا امام حسین کے مزار پر ہونے والے حملے کون کون سے تھے، کس حکمران نے روضہ امام حسین علیہ السلام کو مسمار کیا، کس دور میں دوبارہ تعمیر ہوئی، اور کیا واقعی امام حسین علیہ السلام کی قبر کشائی کسی دور میں کی گئی؟ اگر امام حسین علیہ السلام کی قبر کشائی کسی دور میں ہوئی تو کیوں ہوئی اور کس مقصد سے ہوئی؟ چلتے ہیں تاریخ کے اس دردناک مگر ایمان افروز سفر کی جانب۔ شہادت کے فوراً بعد اسی سال کچھ اموی حکمران نے کربلا کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک کوئی باقاعدہ روضہ نہیں تھا۔ قبر مبارک پر صرف ایک چھوٹی سی نشانی جو اہل بیت علیہ السلام نے رکھی تھی وہی تھی۔ عباسی دور کی پہلی بڑی مسماری سن 153 روایات کے مطابق ہارون رشید نے زیارات کے بڑھتے ہوئے رواج کو روکنے کے لیے حکم دیا کہ قبر حسین کی اطراف کی آبادی کو مسمار کرو، قبر مبارک کی نشانی کو مٹا دو، زمین کو ہموار کر دو، مگر خدا نے نور کو باقی رکھا اور امام حسین علیہ السلام کو آتی دنیا تک ایک رہنما کی حیثیت سے باقی رکھا۔ زائرین پھر بھی قبر مبارک پر پہنچ گئے۔ تاریخ میں حسین ابن علی کے روضے پر سب سے شدید حملہ متوکل نے کیا۔ یہ وہی ملعون ہے جس نے روضہ امام حسین علیہ السلام مکمل مسمار کروایا اور قبر کو ہل چلوا کر زمین کو ہموار کیا اور اس علاقہ میں پانی چھوڑ دیا تاکہ کوئی نشانی باقی نہ رہے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد زیارت پھر سے شروع ہو گئی۔ پہلی عظیم تعمیر 247 میں شروع ہوئی۔ جب متوکل مرا، اس کا بیٹا تخت پر آیا اور اس نے زیارت سے پابندی ختم کر دی۔ قبر حسین کی دوبارہ تعمیر کروائی، کربلا کے قریبی علاقوں کو آباد کرایا۔ یہ پہلی عظیم تعمیر کہلاتی ہے۔ آل بویا کی حکومت، یہ شیعہ حکومت تھی جس نے پہلی بار 369 عیسوی میں ایک شاندار روضہ تعمیر کیا۔ بڑا گنبد، سونے کا دروازہ، زیارت گاہیں، حجرے۔ اب آتا ہے دور سلجوقی دور جو 407 سے 480 ہجری تک تھا۔ بعض حملوں کے باوجود روضے کو معمولی نقصان پہنچا لیکن مکمل مسماری نہیں ہوئی۔ صفوی دور 1032 عیسوی، صفوی بادشاہ تماسپ اور بعد میں شاہ عباس نے روضہ کی عظیم توسیع کروائی۔ نیا گنبد، سنہری ٹائلیں، سین کی تعمیر، مضبوط دیواریں۔ اس کے بعد آتا ہے دور عثمانی دور جو 1216 ہجری عیسوی، نادر شاہ کے بعد۔ عثمانی حکمرانوں نے بھی متعدد بار روضے کی مرمت اور توسیع کی۔ 1802 وہابی یا سعودی حملہ، کربلا قتل عام۔ یہ تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ہے۔ نجف چھوڑ کر کربلا پہنچنے والے وہابی لشکر نے روضہ امام حسین علیہ السلام پر حملہ کیا، ہزاروں زائرین کو قتل کیا، خزانے لوٹے اور روضے مبارک کو آگ لگائی۔ قاجاری دور ایران 1817 سے 1900 تک، قاجار بادشاہ فتح علی شاہ نے گنبد کو دوبارہ سنہری کیا، آگ سے تباہ حصے ٹھیک کرائے، دیواریں مضبوط کیں۔ یہ تعمیر آج کے جدید دور کی بنیاد بنی۔ کیا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو کبھی کھولا گیا یا کبھی قبر کشائی کا واقعہ پیش آیا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ تاریخ میں ایک مستند واقعہ ملتا ہے۔ قبر کشائی سن 371 آل بویا کے دور میں، جب آل بویا حکومت نے روضے کی عظیم تعمیر کرنی تھی تو اس وقت قبر مبارک کے اوپر پرانا گنبد اور مٹی احتیاط سے ہٹائی گئی۔ قبر کی حدود متعین کرنے کے لیے علماء اور مومنین کو بلایا گیا۔
اس دوران قبر مبارک کے اندر سے مشک اور عنبر جیسی خوشبوئیں باہر آئیں، روشن نور کے آثار ظاہر ہوئے اور دنیا حیران رہ گئی۔ یہ قبر کشائی بے حرمتی نہیں تھی، بلکہ تعمیر کے وقت باقاعدہ شرعی اصولوں کے مطابق حدود متعین کرنے کے لیے تھی۔ کیا اسی دور میں اور کہیں یا کسی بادشاہ نے قبر مبارک کو کھولنے کی جرات یا حوصلہ رکھا؟ تو معتبر شیعہ کتب کے مطابق صرف اسی ایک دور کا ذکر یقینی ملتا ہے۔ متوکل ہارون رشید یا وہابی حملے میں قبر مسمار ہوئی لیکن کھولی نہیں گئی۔ آج کا روضہ کس دور کی تعمیر ہے؟ بنیادی طور پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ دوبارہ جو روضہ آج دکھتا ہے یہ کس دور کی بنیاد ہے؟ تو یہ بنیادی طور پر اس کی بنیاد آل بویا کی حکومت نے رکھی۔ سنہرے گنبد کی موجودہ صورتحال کا جاری دور، جدید ترین توسیعات 2000-2010 ان میں توسیع کی گئی۔ 2015 اور 2023 میں بھی تعمیرات ہوئیں۔ دوستو، حسین علیہ السلام کا روضہ صرف اینٹ پتھر کا نہیں بلکہ یہ ایک تاریخ کا قلب ہے۔ یہ مظلومیت کا مینار ہے جسے دنیا کے ہر ظالم طاقتور نے مٹانا چاہا، مگر خدا نے اسے دوبارہ بقا بخشی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ حسین کا نور نہ پہلے بجھا تھا نہ آج بجھے گا، کیونکہ حسین حق ہیں اور حق ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو معزز سامعین، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے اور ہمارے چینل معصوم انفو کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ قائم و دائم رہ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔